بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی رفقہ بنت بتوائل سے ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بقید حیات ظاہری تھے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضرت رفقہ بانجھ تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، ان کو حمل ہوا اور مدت پوری ہونے پر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ بڑے کا نام عیسو رکھا گیا، جسے عرب العیس کہتے ہیں، جو رومیوں کے باپ ہیں، اور دوسرے جو عیسو کی ایڑی پکڑے ہوئے تولد ہوئے، ان کا اسم گرامی یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہے۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو یعقوب سے زیادہ چاہتے تھے، کیونکہ عیسو پہلوٹے تھے اور ان کی ماں رفقہ اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی، کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ کی بصارت کمزور ہو گئی، تو ایک دن آپ نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانے کی فرمائش کی اور انہیں حکم دیا کہ شکار کو جاؤ اور شکار کا جانور پکا کر مجھے کھلاؤ، تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ عیسو شکاری تھے، سو وہ شکار کرنے چل پڑے۔ رفقہ نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ریوڑ سے 2 اچھے بکرے ذبح کرو اور انہیں بھون کر اپنے والد گرامی کو پیش کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلدی جلدی بکرے بھونے، اپنے بھائی عیسو کے کپڑے زیب تن کیے اور اپنے ہاتھوں اور گردن پر بکروں کی جلد پہن لی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال زیادہ نہیں تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے گوشت پیش کیا اور حاضر خدمت ہوا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور چوما اور کہنے لگے کہ آواز تو یعقوب کی ہے، لیکن کپڑے اور جسم عیسو کا لگتا ہے۔ جب کھانا کھا چکے تو دعا کرنے لگے، تو اپنے بھائیوں میں بلند قدر و منزلت کا حامل ہو، سارے بھائیوں اور اس کے بعد تمام قبیلوں پر آپ کا نام بلند ہو، اولاد اور مال میں کثرت سے نوازا جائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہوئے تو پیچھے سے ان کا بھائی عیسو آ گیا، اس کے پاس بھی کھانا تیار تھا، شکار کا گوشت حاضر خدمت کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے پوچھا، بیٹے یہ کیا ہے؟ عیسو نے عرض کی، یہ کھانا ہے جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ کہا، آپ ایک ساتھ پہلے نہیں آئے کیا؟ آپ کھانا نہیں لائے تھے اور تیرے لیے دعا نہیں کی تھی؟ عیسو نے عرض کی، نہیں، میں تو ابھی آ رہا ہوں۔ عیسو سمجھ گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہوشیاری کی ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بہت ناراض ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عیسو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کی دھمکی بھی دی، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیسو کے کہنے پر اس کے لیے بھی برکت کی دعا سے نوازا اور فرمایا کہ آپ کی اولاد بھی زمین پر بکثرت سے پھیلے گی اور انہیں رزق اور پھل فراوانی سے میسر آئیں گے۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ عیسو نے یعقوب کو دھمکی دی ہے، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے بھائی لابان کی طرف چلے جاؤ، جو کہ ارض حران میں قیام پذیر ہے، اور جب تک عیسو کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا وہیں رہو۔ انہیں اپنی والدہ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہاں جا کر لابان کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ رفقہ نے اپنے خاوند حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی اسے یہی مشورہ دو اور اسے حکم دو کہ وہ حران میں چلا جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہی مشورہ دیا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی دن شام کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی۔ ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر لیٹے اور سو گئے۔ خواب میں ایک سیڑھی دیکھتے ہیں جو زمین سے آسمان تک بلند ہے۔ ملائکہ اس سیڑھی کے ذریعے آسمان سے اتر رہے ہیں اور واپس چڑھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام سے گفتگو فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور یہ زمین میں تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو جو دیکھا تھا اس سے بہت خوش تھے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر میں خیر خوشی سے اپنے گھر واپس آ گیا تو اس مقام پر اللہ عز و جل کے لیے عبادت گاہ تعمیر کروں گا، اور میری ملکیت میں جو کچھ ہوگا اس کا 10واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف کروں گا۔ پھر آپ نے اس پتھر پر تیل ملا
اور اس پر نشان لگایا تاکہ پہچان ہو سکے۔ آپ نے اس جگہ کا نام اہل بیت اہل یعنی خانہ خدا رکھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خالو کے ہاں حیران پہنچ گئے۔ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا۔ راہیل اپنی بڑی بہن سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے راہیل کا رشتہ طلب کیا۔ لابان نے اس شرط پر رشتہ منظور کر لیا کہ یعقوب 7 سال تک ان کا ریوڑ چڑھائیں گے۔ جب 7 سال کی مدت گزر گئی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ رات کو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بھیج دیا۔ لیا زیادہ حسین نہیں تھی، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور ان کی شکل و صورت میں کوئی کشش نہیں تھی۔ شب زواف گزر گئی۔ صبح حضرت یعقوب علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ راہیل کی جگہ لیا ان کے خلوت میں ہے۔ وہ اپنے خالو سے کہنے لگے، آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میں نے تو راہیل کے لیے پیغام نکاح دیا تھا۔ لابان نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج کے مطابق چھوٹی بہن کا نکاح بڑی بہن سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اگر تو اس کی بہن سے محبت کرتا ہے تو تجھے 7 سال اور بکریاں چرانی ہوں گی، میں تجھے راہیل بھی بیعت دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال اور ریوڑ چرایا اور لیا کی دوسری بہن راہیل سے شادی کر لی۔ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا اس شریعت میں جائز تھا۔ اسے تورات کے ذریعے سے منسوخ کیا گیا۔ وقوع نسخ پر یہی ایک دلیل ہے کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ لابان نے اپنی ہر 2 بیٹیوں کو ایک لونڈی بھی عطا فرمائی۔ جو لونڈی لیا کو ملی اس کا نام زلفی تھا اور راہیل کی لونڈی کا نام بلہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا کی کمزوری پر نظر رحمت فرمائی اور انہیں اولاد سے نوازا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے روبیل پیدا ہوا، پھر شمون، پھر لاوی، پھر یہودا۔ تو راہیل کو یہ دیکھ کر رشک ہونے لگا کیونکہ ابھی تک وہ حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی لونڈی بلہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بلہی کے پاس گئے، وہ حاملہ ہوئی اور ان کے بطن سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام نیفتالی رکھا گیا۔ لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کی، ان کے بطن سے جاد اور اشیر 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا پھر حاملہ ہوئی اور ان سے 5واں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام زابلون رکھا۔ وہ پھر سے امید سے ہوئی اور اس بار ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی اور اس کا نام دینا رکھا گیا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام سے 9 بچے پیدا ہوئے۔ راہیل نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے لیے ایک بچے کی التجا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو سن لیا اور قبول فرمایا۔ آپ امید سے ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک عظیم المرتبت، شریف، حسین و جمیل اور نہایت ہی صاحب جمال و کمال بچہ تولد ہوا جس کا راہیل نے نام یوسف رکھا۔ یہ سب بھائی عرض حران میں قیام پذیر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نکاح کے بعد 6 سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح حران میں آپ کی مدت قیام 20 سال ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن اپنے ماموں لابان سے واپسی کی التجا طلب کی۔ خالو نے انہیں کہا، آپ کی وجہ سے میرے مال میں بڑی برکت ہوئی ہے، میرے مال میں آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑوں میں سے جتنی چتگبری، ابلک اور بھوری پیدا ہوں گی وہ آپ مجھے دے دیں، اسی طرح بکریوں میں سے داغیوں، ابلکوں اور بھوریوں کو میرے حوالے کر دینا جو اس سال پیدا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے ان بھیڑ بکریوں کو الگ کر لیا جو مذکورہ رنگوں کی نہیں تھی تاکہ وہ اس رنگ کے بچے نہ جنیں، اور انہیں 3 دن کی مسافت پر الگ لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفیدہ اور بادام اور اخروٹ کی سبز چھڑیاں لے کر انہیں چھیلا، لیکن اس طرح ان پر ہتوت سے بندھ گئے اور انہیں گھاٹ پر نصب کر دیا جہاں بھیڑ بکریاں پانی پینے آتی تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ بھیڑ بکریاں ان چھڑیوں کو دیکھ کر ڈریں اور ان کے پیٹوں میں بچے حرکت کریں اور اس طرح بچوں کے رنگ ان چھڑیوں کے مطابق ہو جائیں۔ دراصل یہ خارق العادت واقعہ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ پر صادر ہو رہا تھا۔ مال مویشی بڑھ گئے، لونڈی غلاموں کی کثرت ہو گئی۔ لابان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن گیا۔ اس کے بچوں کے
چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، گویا وہ آپ پر ناراض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنے والد گرامی اور اپنے آبائی ملک واپس چلے جائیں۔ ساتھ ہی وعدہ فرما دیا کہ نصرت ربانی ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا، سب نے اطاعت کی۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مال مویشی لے کر چل دیے۔ راحیل نے اپنے والد کے بتوں کو بھی چرا لیا۔ جب وہ ان کے علاقے سے گزر گئے اور اپنے علاقے کی حدود میں داخل ہو گئے تو لابان اور اس کی قوم نے انہیں آ لیا۔ جب لابان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا تو لابان نے انہیں جھڑکا کہ بغیر اطلاع دیے تم کیوں نکل کھڑے ہوئے ہو اور مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ میں تمہیں خوشی و مسرت اور طبلوں سے الوداع کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو عزت سے رخصت کرتا۔ اور پھر پوچھا تم میرے بت کیوں ساتھ لے آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ راحیل بت چرا کر لے آئی ہے۔ آپ نے انکار کر دیا کہ وہ بت چرا کر نہیں لائے۔ لابان اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں کے خیموں میں داخل ہوا تاکہ بتوں کو تلاش کر سکے۔ راحیل نے اونٹ کی پیلان کے نیچے انہیں رکھ دیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ جب لابان بت تلاش کرتے کرتے راحیل کے کمرے میں آیا تو وہ اس کے لیے کھڑی نہ ہوئی اور کہنے لگی کہ معذرت خواہ ہوں، میں اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میں اس حالت میں ہوں جو عورتوں کو ہوا کرتی ہے۔ لابان تلاش اور کوشش کے باوجود بھی بت تلاش نہ کر سکا۔ آخر دونوں یعنی لابان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جلعاد نامی ٹیلے پر ایک معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام اس کی بیٹیوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کے اوپر اور شادی نہیں کرے گا، اور اس ٹیلے سے نہ تو یعقوب آگے آئے گا اور نہ ہی لابان، یعنی دونوں کے درمیان یہ سرحد ہوگی۔ دونوں نے کھانا تیار کیا، پوری قوم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کیا اور واپس اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ارض سعیر کے قریب پہنچے تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے مجردہ سنایا کہ آپ اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی عیسو کی طرف قاصد بھیجا اور خدمت میں بہت پیار محبت اور عاجزی ان کے ساری کا اظہار کیا۔ قاصد واپس آ گئے اور اطلاع دی کہ عیسو 400 پیادہ کے ساتھ آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عیسو لڑائی کے لیے نہ آ رہا ہو۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا کی اور عرض کی کہ الہی تو نے مجھ سے اپنی معیت کا وعدہ کیا ہے، اپنے وعدے کو پورا فرما اور مجھے میرے بھائی عیسو کے شر سے محفوظ رکھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے تحائف تیار کر لیے، جن میں 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑے، 20 مینڈے، 3 اونٹنیاں، 40 گائے، 20 بیل، 20 گدھیاں، 10 گدھے شامل تھے۔ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان مویشیوں کو الگ الگ ہانکیں اور ہر صنف کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ رہے۔ اور جب ان سے عیسو کی ملاقات ہو اور وہ پہلے سے پوچھے کہ تو کس کا غلام ہے اور مویشی کس کے ہے تو کہہ دینا کہ یہ تیرے غلام یعقوب علیہ السلام کے غلام اور مویشی ہیں، اس نے یہ سب میرے آقا عیسو کے لیے ہدیہ بھیجے ہیں۔ اس کے بعد والا بھی یہی جواب دے اور پھر اس کے بعد والا ہر شخص اسے یہی جواب ملنا چاہیے، اور ہر شخص عیسو کو بتائے کہ یعقوب آخر میں آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں اور لونڈیوں اور 11 بچوں کو ساتھ لے کر قافلے سے 2 رات کی مسافت پر پیچھے چل رہے تھے۔ یہ قافلہ رات کو سفر کرتا اور دن کو چھپ کر بیٹھ جاتا۔ جب دوسری رات ختم ہوئی اور صبح کا وقت ہوا تو آپ پر آدمی کی صورت میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس سے کشتی کرنے لگے اور غالب آنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی۔ آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام اس شخص پر غالب آ گئے، لیکن اس لمحے فرشتے نے آپ کی ران کی نس کو چھوا جو سکڑ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لنگڑے ہوئے۔ جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو فرشتے نے کہا، نہیں، آج سے تیرا نام حضرت یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ ہیں کون؟ لیکن فرشتہ غائب ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتہ تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ لنگڑے چل رہے تھے، اس لیے بنی اسرائیل ارک النساء یعنی ایک رگ جو ران سے پاؤں تک جاتی ہے نہیں کھاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کے بھائی عیسو آ رہے تھے، 400 آدمی بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال سے آگے بڑھ گئے،
جب اپنے بھائی عیسو کو دیکھا تو 7 مرتبہ سجدہ تعظیمی بجا لائے۔ اس دور میں سلام و دعا کا یہی طریقہ تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ تحفے قبول کریں، عیسو اپنے بھائی کی محبت دیکھ کر بہت رویا اور انہیں بار بار بوسہ دیتا رہا۔ واپسی پر عیسو قافلے کو چھوڑ کر واپس پلٹ آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کچھ دیر بعد اپنے بال بچوں اور مال و متاع کو لیے سائیر کے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا گزر ساحور سے ہوا تو آپ نے وہاں گھر بنایا اور اپنے مویشیوں کے لیے چھپر بنائے۔ پھر وہاں سے یروشلم میں واقع شخیم کی بستی میں تشریف لائے، لیکن اس بستی کے باہر ہی ڈیرے ڈال دیے۔ اس جگہ آپ نے شخیم بن جمور سے 100 اونٹنیوں کے بدلے زمین کا ایک قلعہ خریدا اور اپنا خیمہ گاڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر انور بھی اسی مغارہ میں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تدفین کے لیے خریدا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی مبارک میں واقعات اور امور عجمیہ میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔